بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی جیسے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں دینی اور شرعی مسائل کے لیے حاضر ہوتے ہیں، میں نے بارہا یہی درخواست کی ہے کہ آپ اس کار خیر کے اندر ہمارے شریک بنیں۔ جو دینی مسئلہ ہم آپ کو پیش کر دیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں۔ یہ مسائل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو پہلا مسئلہ بھیجا ہے ہمارے پاس بھائی شہزاد صاحب نے سہوال سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی قرآن مجید کی ایپ قرآن میں جو موبائلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، تو آیا اس کے پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ موبائل کے اندر سانگ اور گانے بجانے اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں اور قرآن مجید بھی ہوتا ہے، تو آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی پہلی بات کا تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کا احترام اس کے اندر ہے کہ ہم باوضو ہو کر وضو کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اب جو موبائل کے اندر قرآن مجید ہے تو بہتر تو اس کے لیے بھی یہی ہے پڑھنے کے لیے کہ ہم باوضو پڑھیں، اور اگر بے وضو پڑھیں موبائل کے سیڈوں پر اور نیچے ہاتھ لگانا بے وضو حالت میں، یہ تو درست ہے، البتہ بے وضو حالت میں سکرین پر ہاتھ لگانا یہ خلاف احتیاط ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ جی باقی قرآن مجید کی ایپ ڈالنا اور اس طرح دوسرے سانگ وغیرہ ڈالنا گانے بجانے، تو گانے بجانے سننے کا اور موبائل کے اندر رکھنے کا وہ ایک الگ گناہ ہے۔ باقی ایک موبائل کے اندر قرآن مجید بھی ہو اور اسی کے اندر گانے بجانے بھی ہوں تو بہرحال اس کی گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اس سے بچے، چونکہ یہ گناہ کی چیزیں ہیں اور آلات لہو و لعب ہیں۔ بہرحال آدمی گنجائش ہے اتنی کہ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے بلال عباسی نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے۔ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ قضا نمازوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی نمازوں کو بلا عذر قضا نہ کرے۔ اگر بلا عذر نماز کو قضا کرے گا تو اس صورت میں آدمی گناہگار ہوگا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی ہے تو اب جلد اور جلد اس کی قضا کی جائے۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ قضا کے لیے جو ہے فرائض میں سے تو یعنی نماز جو ہے قضا صرف فرائض قضا پڑھے جائیں گے، سنن اور نوافل قضا نہیں پڑھے جائیں گے۔ البتہ عشاء کی نماز کے اندر فرضوں کی قضا بھی کی جائے گی اور ساتھ جو ہے وطر کی قضا بھی کی جائے گی، کیونکہ وطر جو ہیں یہ واجب ہیں، گویا کہ یہ فرض عملی ہے، اور فرض قطعی سے تو اس کا درجہ ذرا کم ہے، البتہ سنن اور نوافل سے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو عشاء کے فرضوں کی قضا بھی ہوگی اور ساتھ جو ہے وطروں کی قضا بھی ہوگی۔ اور باقی اگر آدمی سفر میں ہو اور سفر کے اندر نماز قضا ہو جائے اور پھر حضر کے اندر ان کی قضا کرنا چاہتا ہے تو قضا بھی وہی سفر والی نماز کی ہوگی، یعنی ظہر عصر اور عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کے اندر دو فرض قضا کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر حضر کے اندر نمازیں قضا ہوئی ہیں
سفر کے اندر ان کو لوٹانا چاہتا ہے تو 1000 کی طرح ان کو لوٹایا جائے گا، یعنی جو 4 فرد ہیں ان کو 4، 3 تو ویسے بھی 3 ہیں سفر 1000 میں، اور 2 ویسے بھی 2 ہیں سفر 1000 میں۔ تو جی باقی یہ بات کہ قضا نماز جو ہے کس وقت پڑھی جائے، تو پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صرف 3 اوقات ہیں، ان کے علاوہ قضا نماز جب بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ جی ایک مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے ضلع کولو بلوچستان سے عبد الرحمن صاحب نے، کہ جو آدمی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ جو مرد عورت، جو بوڑھا بیمار روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور روزے کی قضا کی امید بھی نہیں ہے کہ بعد کے اندر اس کی قضا کر لے گا، تو اس کے لیے حکم جو ہے وہ فدیہ دینے کا ہے، اور فدیہ جو ہے وہ وہی فدیہ ہے جو صدقۃ الفطر ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں نصف سا گندم صدقہ کی جائے گی، یا جو ہے 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلایا جائے گا۔ اور ساتھ یہ کہ یہ جو فدیہ ہے روزے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو جی روزے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا اب رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور کوئی آدمی ایسا ہے شیخ فانی جسے کہتے ہیں، اور بالکل مریض ہے جس کے تندرست ہونے کی امید بھی نہیں ہے، وہ شعبان کے اندر اگر روزوں کا فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ جی اسی طرح جو ہے ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ جی آپ شرک کی تعریف کریں، شرک کسے کہتے ہیں؟ تو جی عرض یہ ہے کہ شرک جو ہے، شرک کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں کسی کو ہم پلہ سمجھنا۔ مثلا اللہ کی ذات کے ہم پلہ کسی نبی کو سمجھنا، ولی کو سمجھنا، اور اسی طرح عالم دین کو سمجھنا، متقی کو سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اللہ کے ہم پلہ سمجھنا، مثلا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے ہر ایک کی سنتا ہے، اور اسی طرح آواز خواہ جہرن ہو یا سرن ہو، بلکہ دل کے اندر پیدا ہونے والی جو بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور کوئی آدمی یوں کہے کہ بھئی فلاں ولی جو ہے، فلاں نبی جو ہے وہ ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات جو ہے ہر جگہ سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، تو اب کوئی کہے کہ فلاں ولی، فلاں نبی، فلاں غوث، فلاں قطب، ابدال جو ہے وہ بھی ہر ایک کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو یہ جو ہے شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شرک والے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ان میں سے پہلا گناہ جو ہے الاشراک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ
شے کا جو مقام نہ ہو وہاں اس کو رکھا جائے، جو محل نہ ہو اس کا وہاں اس کو رکھا جائے، تو یہ ظلم سمجھا جاتا ہے۔ تو شرک کو بھی ظلم قرار دیا گیا ہے کہ جو صفات اللہ کی تھیں وہ مخلوق کے لیے قرار دے دینا، اور پھر صرف ظلم نہیں فرمایا ظلم عظیم ہے شرک۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ذات میں یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے ہے ابد تک، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، جس کی بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ پھر آدمی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آدمی کے اندر شرک پایا گیا تو نہ تو اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی حج قبول ہے، نہ ہی اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ ہی اس کا کوئی اور جو ہے عمل مقبول ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے مولانا اسلام الدین صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اب اگر اس نے وہ کام کر دیا تو آیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور اگر وہ کام کر لیا ہے تو اب اس پر جو ہے قسم کا کفارہ آ جائے گا۔ یہ ایک قسم کی قسم ہی ہے، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر تو غلام ہوا کرتے تھے، یا تو وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، اور یا جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا جو ہے 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ اس کا حکم ہے۔